میں پورے یقین سے کہہ رہا ہوں کہ ام زمیل کے بارے میں آپ نہیں جانتے ہوں گے۔ ام زمیل ہمارے نبی کے چاچی ہیں۔ ام زمیل ایک ایسی عورت ہے جن کا نام سن کر شیطان بھی کانپ جاتا ہے۔ میں آپ کو بتا دوں کہ ان کو ایک لقب بھی دیا گیا ہے، جہنم کی ماں۔ آپ ایک بار اس ویڈیو کو پورا دیکھیے۔ ام زمیل ایسی عورت تھی جس کا نام سن کر شیطان بھی کانپ جاتا ہے، اور یہ اتنی زیادہ بری تھی کہ یہ اکیلی ایسی عورت ہے جس کے بارے میں قرآن پاک خود کہتا ہے کہ یہ جہنم میں جائے گی۔ یہ اتنی زیادہ بری تھی کہ اسے ایک لقب دیا گیا۔ یار ہمارے جہنم نبی سے کی ماں۔ بہت نفرت ام جمیل کرتی کا تھی اصل یہ نام ام زمیل۔ عروہ بنت حرب تھا، اور وہ ابو سفیان کی بہن تھی۔ اس کی شادی ابو لہب سے ہوئی جو مکہ کے سب سے طاقتور اور امیر آدمیوں میں سے تھا۔ دونوں اپنے مال اور رتبے پر گھمنڈ کرتے تھے، لیکن دلوں میں حسد اور نفرت بھری ہوئی تھی، خاص کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ نے اسلام کی دعوت دی تو سب سے پہلے ابو لہب اور ام جمیل نے آپ کا مذاق اڑایا۔ ابو لہب نے کہا، تیرا ناش ہو اے محمد، اور ام جمیل نے اپنی زبان سے ایسی آگ بھڑکائی کہ مکہ کے لوگوں میں اسلام کے خلاف زہر پھیل گیا۔ ہر روز صبح وہ عورت کانٹے اور لکڑیاں اٹھا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں پھینکا کرتی تاکہ آپ کو چوٹ لگے۔ دن کے وقت وہ بازاروں میں اسلام کے بارے میں جھوٹ پھیلاتی اور رات کو لوگوں کے درمیان فتنے اور بدگمانی پیدا کرتی۔ اس کی زبان تلوار سے تیز تھی جو کسی کے ایمان کو چیر دیتی تھی۔ کہا جاتا ہے کہ جب بھی کوئی مکہ کا آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اسلام کا پیغام سننے جاتا، ام جمیل اس کے گھر جا کر اس کی عورت اور بچوں کو گمراہ کر دیتی۔ تمہارے شوہر محمد کے جادو میں آ گئے ہیں، ایسے شبدوں سے وہ گھروں میں فساد پھیلاتی تھی اور لوگوں کے دلوں میں شک اور نفرت ڈالتی تھی۔ اس سے زیادہ ذلت کا کام اور کیا ہو سکتا ہے کہ ایک عورت اپنی پوری زندگی صرف نفرت پھیلانے میں لگا دے؟ جب سورہ اللہب نازل ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے اس کے انجام کا فیصلہ سنا دیا تو ام جمیل غصے میں پتھر اٹھا کر چلاتے ہوئے نکل پڑی، میں محمد کو ڈھونڈ رہی ہوں، اس نے میرے اور میرے شوہر کی برائی کی ہے۔ لیکن جب وہ مسجد حرام پہنچی، رسول اللہ وہاں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ام جمیل کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا، وہ آپ کے سامنے سے گزری مگر دیکھ نہیں سکی۔ اس وقت حضرت ابو بکر نے حیران ہو کر کہا، یا رسول اللہ، یہ تو آپ کے سامنے سے گزری لیکن آپ کو دیکھا ہی نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکراتے ہوئے فرمایا، ابو بکر، اللہ تعالیٰ نے اس کے اور میرے درمیان پردہ ڈال دیا ہے۔ اس طرح اللہ نے اپنے رسول کو اپنی حفاظت میں رکھا اور ام جمیل اپنی نفرت میں اندھی بن کر واپس چلی گئی۔ آخرکار جب ابو لہب نے بدر کے بعد اسلامی فتح کی خبر سنی تو اسی غم اور غصے میں مر گیا۔ ام جمیل بھی تھوڑے عرصے بعد اپنی بری موت مر گئی۔ لوگوں نے کہا کہ اس کا چہرہ آگ سے جل گیا تھا اور اس کے گلے میں رسی تھی، بالکل ویسی ہی جیسی سورہ اللہب میں